السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کچھ باتیں کریں گے قرآن پاک کو سیکھنے کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے بہترین طریقے پر ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ڈیلی کا جب بھی جو آپ کو لیسن ملے گا آپ اوپن کرتے ہیں اس لیسن کو، تو سب سے پہلے آپ کی نظریں جو ہیں وہ ٹیکسٹ پر ہونی چاہیے، کان جو ہیں آواز پر ہوں، اور دل دماغ پوری طرح سے لیسن کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ الفاظ کا ترجمہ سمجھ سکیں گے۔ اور اگر میں نے لیسن دیا ہے 5 الفاظ پر مشتمل، کوئی ایک جملہ دیا ہے 5 الفاظ پر مشتمل ہے وہ، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کو یاد کریں، کیونکہ یہ آپ سب کو خود پتہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی ایبیلٹی ہے، کتنی استطاعت ہے۔ بچے بھی یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے جوڑے اور ہم سب قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں۔ تو جو بھی چھوٹے بڑے بزرگ جو بھی سیکھ رہے ہیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی استطاعت دی ہے، عمر یادداشت کے حساب سے کتنی ان کی استطاعت ہے ڈیلی کا یاد کرنے کی۔ تو کسی پر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے کہ اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ آپ نے آگے نہیں بڑھنا جب تک کہ آپ پہلا لیسن کمپلیٹ نہ کر لیں۔ تو اگر جو پہلا لیسن ہے آپ کا وہ 5 الفاظ پر مشتمل ہے، تو آپ 2 الفاظ ہی یاد کر سکتے ہیں، تو 2 ہی کیجئے، جس سے آپ کے دل کو خوشی ہو اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ جتنا آپ کے لیے آسان ہو آپ اتنا ہی یاد کریں، اور ڈیلی یاد کرنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ روز آپ نے اللہ کے حضور حاضری لگوانی ہے اپنی، تو روز کے روز آپ نے یاد کرنا ہے، جتنا آپ آسانی سے یاد کر سکیں، چاہے ایک ہی لفظ کیوں نہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی لفظ، جو ایک لفظ یاد کر سکتا ہے وہ ایک ہی لفظ یاد کرے، جو 2 کر سکتا ہے وہ 2 یاد کر لیں۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ تنگی ہونے لگی ہے، بوریت ہونے لگی ہے، چھوڑ دیجئے آپ۔ یہ اس طرح نہیں یاد کرنا، دل کی خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ یاد کریں، خواہ ایک لفظ روز کا یاد کریں۔ اور یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے خود کو ہی اپنا لیسن سنانا ہے۔ وہ کس طرح سے کریں گے؟ آپ ایک قرآن پاک کی کاپی جو ہے، ایک قرآن پاک آپ اپنے پاس رکھیں بغیر ترجمے والا، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پہ فرض ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ جیسے آپ یاد کر لیتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد آپ اس قرآن پاک سے، بغیر ترجمے والے قرآن پاک سے اپنے آپ کو چیک کریں، لیسن سنائیں، اس کا عربک کا ورڈ پڑھیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کتنا یاد ہو گیا ہے۔ پھر پہلی نماز کے بعد آپ نے جب سنایا اپنے آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس میں مسٹیک ہے، پھر دوبارہ سے یاد کریں۔ ظہر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد چیک کیا، ظہر کی نماز کے بعد پھر عصر کی نماز، پھر مغرب، پھر عشاء تک۔ تو 5 مرتبہ جب آپ نے ریوائز کر لیا لیسن، تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں آپ کو لیسن بہت اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ تو یہ طریقوں پر جو ہے تھوڑا سا دھیان دیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ لیسن کو پریپیئر کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔